بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وعدے کے مطابق اپنی مدت پوری کر لی تو وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں ایک جگہ پر آگ دکھائی دی۔ کیونکہ انہیں راستہ معلوم نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے آگ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تاکہ کسی سے راستہ پوچھ لیں۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال سے کہا، مجھے کوہ طور پر آگ دکھائی دے رہی ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں آگ کی طرف جاتا ہوں۔ شاید میں وہاں سے راستے کی کوئی خبر لے آؤں یا تھوڑی سی آگ لے آؤں جس سے تم سردی کی شدت سے بچ جاؤ۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے پاس پہنچے تو وہ ایک مبارک مقام تھا۔ اس کے کنارے پر ایک درخت تھا۔ اس درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، مبارک ہے وہ ذات جو آگ میں جلوہ فرما ہے، اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ بھی مبارک ہیں۔ اور اے موسیٰ، اللہ رب العالمین تمام عیوب سے پاک ہے۔ اے موسیٰ، میں اللہ زبردست اور حکمت والا ہوں۔ اے موسیٰ، میں اللہ رب العالمین ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ تم اپنی جوتیاں اتار دو، اس لیے کہ تم اس وقت ایک مقدس وادی میں ہو۔ میں نے تمہیں رسالت کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ پھر اللہ نے انہیں اپنے قریب کر لیا اور فرمایا، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ یاد رکھو، قیامت آنے والی ہے، اس دن سب کو اپنے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ کوئی بے ایمان خواہش پرست تم کو اس سے غافل نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اچھا یہ بتاؤ تمہارے سیدھے ہاتھ میں وہ کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اور ان کاموں کے علاوہ یہ لاٹھی میرے اور بھی کئی کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ لاٹھی زمین پر ڈالتے ہی وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لاٹھی سانپ کے مانند زمین پر ہل رہی ہے اور دوڑ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے اور وہاں سے چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ٹھہرو، واپس آؤ اور آگے بڑھو، ڈرو نہیں، میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے، تم بالکل امن میں ہو، تمہیں کوئی چیز نہیں نقصان پہنچا سکتی۔ سانپ کو اٹھا لو، یہ پھر سے لاٹھی بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو اٹھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنا ہاتھ گریبان میں داخل کرو، پھر اسے نکالو، تم دیکھو گے کہ وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ اے موسیٰ، خوف دور کرنے کے لیے یہ کرو کہ اپنا بازو اپنے سینے سے لگا لو، تمہارا خوف جاتا رہے گا۔ اے موسیٰ، اب تمہارے رب کی طرف سے تمہیں یہ دو نشانیاں مل گئی ہیں، ایک لاٹھی کا سانپ بن جانا اور دوسرے ہاتھ کا گریبان میں ڈالنے سے سفید ہو جانا۔ آئندہ ہم تم کو اور بھی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اب تم ان دو نشانیوں کے ساتھ فرعون کے سرداروں اور اس کے ظالم قوم کے پاس جاؤ، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، وہ بہت سرکش اور نافرمان ہو گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے، اور اے میرے رب، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور زبان اچھی طرح نہیں چلتی۔ میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان بولتے ہیں، انہیں میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر بھیج دے تاکہ لوگ میری تصدیق کریں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ میری تکذیب کریں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کو ٹھیک کر دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ میرے اہل خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے اور ان کے ذریعے سے مجھے قوت عطا فرما۔ میرے کام میں انہیں بھی شریک کر دے تاکہ ہم دونوں مل کر کثرت سے تیری تسبیح پڑھیں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ تو ہمارے حال سے بخوبی واقف ہے، لہٰذا ہر طرح ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہاری دعائیں قبول کر لیں، میں نے تمہارے بھائی کو نبوت دی اور ان کو تمہارا قوت بازو بناؤں گا اور تم دونوں کو غلبہ دوں گا، وہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہاری تمام دعائیں قبول کر کے میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، اور ایک مرتبہ اور بھی تم پر احسان کر چکا ہوں، جب کہ میں نے تمہاری والدہ کو وحی بھیجی تھی کہ تمہیں تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ میں نے تمہاری صورت بڑی پیاری بنائی ہے، جو دیکھتا تھا تم سے محبت کرتا تھا۔ پھر تم کو میرے اور تمہارے دشمن نے دریا سے نکال لیا، اور اے موسیٰ، وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب تمہاری بہن نے فرعون کے آدمیوں سے کہا، میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس کی پرورش کرے۔ اس طرح ہم نے تم کو تمہاری والدہ کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کا غم جاتا رہے اور تمہیں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اور اے موسیٰ، تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو میں نے تم کو غم سے نجات دی۔ الغرض، میں نے تم کو خوب آزمایا،
جب تم مقررہ مدت کو پہنچ گئے تو میں نے تم کو رسول بنا دیا، اور اے موسیٰ میں نے تم کو اپنی ذات کے لیے تیار کیا ہے۔ اب تم دونوں میری آیات کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری اور اس کی گفتگو کو سنتا ہوں، لہٰذا اطمینان رکھو، تم دونوں اور تم پر ایمان لانے والے ہی غالب رہیں گے، لیکن میرے ذکر کے معاملہ میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اے موسیٰ جب تم اس کو نصیحت کرو تو نرمی سے بات کرنا، تاکہ وہ کسی بات کا غصہ نہ کرے، اور ممکن ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے اور اپنے انجام سے ڈر جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم لوگ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری گفتگو سنتا رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا۔ جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ ہم تیرے رب کے پاس سے اپنی نبوت کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس سے یہ بھی کہو کہ سلامتی اسی کے لیے ہے جو راہ راست کی پیروی کرے، اور جو حق کو جھٹلائے اس کے لیے عذاب ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرعون سے کہا، میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات کرتا ہوں، میں تمہارے سامنے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہوں، تو ایمان لاؤ، ہدایت قبول کرو اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ کیا ہم نے تجھے بچپن میں نہیں پالا؟ کیا تم ہمارے ہاں برسوں نہیں رہے؟ تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا، تم بہت بڑے ناشکرے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے ایک آدمی کو قتل کیا، یہ واقعی میری غلطی تھی، مگر میں تیرے ملک سے چلا گیا، اللہ نے مجھے رسول بنا دیا، تو مجھ پر پرورش کرنے کا کیا احسان رکھتا ہے جبکہ تو نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، تم کہتے ہو کہ تم رب العالمین کے رسول ہو، رب العالمین کیا چیز ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم یقین کرو تو سچی بات یہ ہے کہ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا، زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کا رب ہے۔ اے فرعون، سب کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی۔ فرعون نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، کیا تم نہیں سن رہے کہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آسمانوں اور زمین کا رب نہیں، وہ تو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا، اے لوگو، یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم میں ذرا بھی عقل ہے تو سمجھ لو کہ وہ مشرق، مغرب اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کا رب ہے۔ پھر فرعون نے بڑا سخت سوال کیا، اس نے کہا، اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ اگلے زمانے کے لوگوں کا کیا حشر ہوگا، کیا وہ بھی ہماری طرح سزا بھگتیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا علم تو میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ صحیح ہے، وہ نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو الہ مانا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں صاف اور صریح نشانی دکھاؤں پھر بھی تو مجھے قید کرے گا؟ فرعون نے کہا، اگر تم سچے ہو تو وہ نشانی پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، وہ اژدہا بن گئی۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ سفید نظر آنے لگا۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، یہ نشانیاں کیا ہیں؟ محض جادو ہیں، ان کو رب العالمین کا نام لے کر اس کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا گیا ہے۔ ہم نے ایسی باتیں اپنے آباء و اجداد کے حالات میں دیکھی نہ سنی۔ پھر سرداروں نے ان نشانیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا، اگرچہ دل سے انہیں ان نشانیوں کے حق ہونے کا یقین تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب اس شخص سے خوب واقف ہے جس کو اس نے ہدایت کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کیا تم ان نشانیوں کو جادو کہتے ہو؟ جادوگر تو فلاح نہیں پاتے۔ سرداروں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے بزرگوں کے دین سے دور کر دو؟ تو سن لو، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ فرعون نے سرداروں سے کہا، موسیٰ بہت بڑے ماہر جادوگر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں، تو بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ سرداروں نے کہا، ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ عرصہ کے لیے مہلت دیں اور اسی دوران تمام شہروں میں آدمی بھیج دیں تاکہ وہ تمام بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کریں اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس لے آئیں۔ فرعون نے اس مشورہ کو مان لیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو پیش کریں گے، لہذا تم ہمارے اور اپنے درمیان کوئی دن مقرر کر دو کہ نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم۔ دونوں مقررہ دن حاضر ہو جائیں، ہمارا تمہارا مقابلہ کھلے میدان میں ہو تاکہ سب لوگ مشاہدہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یوم زینت یعنی عید کا دن مقرر کر لو۔ اس دن تمام لوگوں کو چاہیے کہ صبح کے وقت
مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں۔ الغرض فرعون نے تمام شہروں میں آدمی بھیج دیے اور پوری طرح مقابلہ کی تیاری کی۔ مقررہ دن تمام جادوگر جمع ہو گئے۔ فرعون نے اس دن جادوگروں کے علاوہ اور لوگوں کو بھی جمع کیا اور ان سے کہا، اگر جادوگر غالب رہے تو تم انہی کے طریقے پر چلتے رہیں گے۔ فرعون نے اس دن جادوگروں کے علاوہ اور لوگوں کو بھی جمع کیا اور ان سے کہا، اگر جادوگر غالب رہے تو ہم انہی کے طریقے پر چلتے رہیں گے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، تمہاری خرابی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، اگر تم نہیں مانو گے تو تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی، اور جو شخص بھی افطرا پردازی کرے گا وہ یقیناً تباہ و برباد ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سن کر لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو فنا کر دیں، لہٰذا پوری طرح اپنی تدبیر کرو اور صف باندھ کر ان کا مقابلہ کرو۔ آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہے گا۔